اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، فقیر نے ابھی قرآن مجید کی ایک مبارک آیت کا ٹکڑا پیش کیا جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے، اور پھر حدیث پاک کا ایک ٹکڑا مبارکہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا جس میں فرمایا جتنے بھی لوگ ہو تم، جتنے بھی انسان ہو تم، فرمایا کہ ہر انسان میں سے بہتر، ہر انسان میں سے بہتر وہ آدمی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں ہر مسلمان اللہ سے مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب جب اللہ سے ان کی مدد مانگنی ہے اور انہی کی عبادت کرنی ہے تو بندہ بھی ایسا بنے کہ اللہ کو پسند آئے۔ دنیا میں اللہ کی بندگی سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ خدائے پاک کی بندگی ضد چھوڑنے سے آتی ہے۔ ضد اور انا پرستی یہ وحدانیت کے خلاف طرز عمل، اور اللہ تو ایک ہے، وہ خدائے وحدہ لا شریک ضد بازی کو ناپسند کرتا ہے۔ کل رات کو 27ویں شب تھی، بڑی پیاری رات تھی، اور لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے 10 بڑی نشانیوں میں سے قریباً 9 نشانیاں گزشتہ رات لیلۃ القدر ہونے کی گواہ تھی۔ دو بھائی چک جھمرہ سے آئے ہوئے تھے جن کا تعلق بیت مرکز شیراوالے سے فقیر کے ساتھ،
رمضان سے پہلے انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب اسی دوویں پر تہاڈے نال مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا مشورے کے لیے آپ 27ویں شب کو آ جائیں۔ تو ایک جو ذرا ان میں سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ضدی تھا، اس نے کہا کہ آپ نے تو سپریم کورٹ کی طرح اتنی لمبی تاریخ دے دی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا رویہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ بات کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ ایک بھائی کا بیٹا ہے اور دوسرے کی بیٹی۔ اب جو بیٹی والا اس کو تو پتا ہے کہ میری بیٹی اور میرا بھتیجا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جلدی تایا کے گھر چلی جائے، لیکن تایا جو ہے اس نے رات مجھے کہا حضرت صاحب میں چوڑے نو تھی دے دیاں گے، انہوں تھی نہیں دینی۔ میں نے کہا آپ کا سگا بھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے میرا دل توڑا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ماہ مقدسہ، یہ روزہ، یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے ضد توڑ دیں۔ اگر ہم ضدی کے ضدی رہے، اگر ہم ضدی کے ضدی رہے تو پھر ہمارا روزہ بیکار۔ ضد میں وہ کہہ رہا ہے کہ تی چوڑے دے دیاں گا پرانو نہیں دینی، یہ ضد کی علامت ہے۔ اور ضد بازی اللہ سے مقابلہ ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر، جو ضدی ہوتا ہے وہ کسی اور سے دشمنی نہیں کرتا، وہ اللہ سے دشمنی کرتا۔ ہمارا دشمن ملک بھارت ہماری نفسیات سے واقف ہے۔ وہ چند پیسے خرچ کر کے پاکستانی قوم کو وہ نقصان پہنچا دیتا ہے کہ ہماری ساری ترقی صفر ہو جائے۔ علماء اہل حق کا طریقت میں، روحانیت میں، سیاست میں 115 سال سے شیراں والا مرکز، مولانا فضل الرحمان کے والد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا تب بھی یہاں حاضر ہوتے، اور جب وہ ایک بہت قدآور شخصیت تھے تب بھی وہ انہی چٹائیوں پر بیٹھتے۔ 1972 کی بات ہے، مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو چکا تھا، اور بلاول بھٹو کے نانا ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر تھے، اور 1972 میں پاکستان کا ایک عبوری آئین تھا، انٹرم کانسٹیٹیوشن، وہ پاکستان میں نافذ العمل تھا۔
بھٹو صاحب کوشش کر رہے تھے کہ 1973 کا جو آئین بنے اس میں جو بنیادی اخلاقیات ہے جس پر جمعیت علماء اسلام اور شیراں مرکز زور دے رہا ہے وہ آئین کا حصہ نہ بنے۔ بھٹو صاحب، مفتی محمود صاحب جو رکن قومی اسمبلی تھے، ان سے جان چھڑا کے ان کو طرح دے کے کبھی دائیں نکل جاتے کبھی بائیں۔ مفتی صاحب نے بھی بھٹو صاحب کی بات نہ ماننے کا ارادہ کر لی۔ اس زمانے کے گورنر پنجاب تھے ملک غلام مصطفیٰ کھر۔ ملک غلام مصطفیٰ کھر سے بھٹو صاحب نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہم مفتی محمود کے پیر خانے چلتے ہیں اور شیراں والے کی بات تو مفتی محمود نہیں ٹال سکتے۔ 1972 میں صبح 7:30 بجے تھے، گورنر ہاؤس کی گاڑی غلام مصطفیٰ کھر چلا رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو آگے بیٹھے تھے۔ شیراں والا دروازہ میں ہماری گلی کے آگے گاڑی آ کے رکی۔ کھر صاحب نے بڑے احترام سے، بڑی عزت سے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں بچپن سے اخبار والے کا صبح صبح انتظار کرتا ہوں، میں نے سمجھا اخبار آ گیا، تو میں نے اوپر کھڑکی سے دیکھا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب آگے بیٹھے تھے۔ میں بھاگ کے نیچے گیا، کھر صاحب اور بھٹو صاحب کو میں نے اپنے گھر کے سامنے مدرسہ قاسم العلوم کی لائبریری میں بٹھایا اور جلدی سے اپنے حضرت کو اطلاع دی۔ ملک غلام مصطفیٰ کھر گورنر پنجاب تھے، اب بھی ماشاءاللہ حیات ہیں اور چاق و چوبند ہیں، 86 سال عمر ہے، لیکن بڑے سمارٹ اور ایکٹیو۔ ان کو شروع سے سگریٹ پینے کی عادت تھی، انہوں نے سگریٹ سلگایا، بھٹو صاحب نے ایک دم ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا غلام مصطفیٰ یہ اللہ والوں کی جگہ ہے، یہاں سگریٹ نہیں پیتے، باہر جا کے پیو۔ اب ایک عمل بھٹو صاحب کا تھا اور ایک عمل کھر صاحب کا۔ بھٹو صاحب کے عمل میں سندھ کے کلچر اور وہاں کی تہذیب کا دخل تھا۔ اسی طرح بھارت کے عوام انتہائی نکمے اور اخلاقیات سے عاری۔ بحمداللہ پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوم، جو چیز ہمیں نقصان پہنچاتی ہے وہ ہماری جذباتیت اور ضد۔ ہم 1980 میں ترقی کی رفتار ہماری بہت تیز تھی اور 7.7% کی رفتار سے پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ بھارت نے اس کو بریک لگانے کے لیے، جیسے ہماری ISI ہے، یہ شروع سے ہی ہمارے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کے زمانے سے فوج کا ادارہ اور فوجی ایجنسی، لیکن بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے جو انٹیلیجنس ادارہ بنایا اس کا نام رکھا را۔
کہ ہر چیز کا تجزیہ کر کے اس کو تفتیش کر کے معاشرے میں رائج کرے. را وہ یونٹ جو ہر چیز کو ایویلیویٹ کرے. میرے محترم دوست، را بھارت کی فوجی ایجنسی نہیں، سول ایجنسی، اور ہمارے یہاں انٹیلیجنس ادارہ فوج کا. میرے محترم دوست، را نے یہ تجزیہ کیا کہ پاکستان کے جذباتی عوام کو لڑانے کے لیے، کیونکہ صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو سندھی ہے اور اس کو پنجاب میں مقبولیت حاصل ہے، سندھیوں کو پنجابیوں سے لڑانے کے لیے سندھی وڈیروں کے متعلق اخبارات میں کارٹون بننے شروع ہو. اخبار نویسوں کو، میڈیا کو پیسے دیے جاتے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے میں پیپلز پارٹی پنجاب میں گالی بن گئی اور بھٹو کی ذات کو بھی لوگوں نے چھوڑ دی. اور بھٹو صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غیر مقبول تصور کرنے لگے اور انہوں نے عام انتخابات کا وقت سے پہلے اعلان کر. میرے محترم دوست، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے عام انتخابات کا جو اعلان کیا تو پورے ملک میں لوگ 2 دھڑوں میں بٹ گئے. ایک دھڑے کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے مقابلے میں 8 جماعتیں جمع ہو گئی جن کا نام تھا پاکستان قومی اتحاد. جیسے آپ نے دیکھا ایک طرف آج کل عمران خان صاحب ہیں اور دوسری طرف 14 جماعتیں. اس وقت بھی قومی اتحاد کی قیادت مولانا مفتی محمود کر رہے تھے اور آج پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل الرحمان فرما رہے. لیکن میرے محترم دوستو، ضد باسی ایسی بڑی کہ پیپلز پارٹی والوں نے مفتی صاحب کو مولوی ہونے کے طعنے دیے اور کہا کہ یہ مولوی حلوہ کھاتے، ان کو حلوے کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو قومی اتحاد والے کہتے کہ بھٹو شرابی ہے، بھٹے کے وزیر شرابی ہے، شراب کے پرمٹ بیچتے. پھر جب عوامی طور پر یہ نفرت بڑھی تو ہر چوک میں جہاں قومی اتحاد کا جلسہ ہوتا وہ 9 پارٹیاں تھیں. پاکستان قومی اتحاد کی 9 پارٹیاں تھیں. ہمارے بٹ صاحب ہر جمعے کو ایک نیا سپیکر لگا دیتے. تو جو فرمائے تو ایک طرف پاکستان قومی اتحاد کا جلسہ ہوتا تو لوگ 9 دیگیں حلوے کی پکاتے. ہر جلسے میں کیونکہ قومی اتحاد کی 9 پارٹیاں تھیں 9 دیگیں حلوے کی پکاتے اور مقابلے میں پیپلز پارٹی والے
شراب کے ڈالے کھولتے، وہ ادھر حلوہ کھاتے، حلوہ تقسیم کرتے، وہ شراب بانٹتے۔ یہ میں خلائی باتیں نہیں، اسی دنیا کی حقیقت کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ رو نے اس نفرت کو بڑھایا اور ہر موٹر اور موٹر سائیکل کے اوپر نمبر پلیٹ ہوتی، اس نمبر پلیٹ کے اوپر مولوی ٹھا بھٹو واہ، نفرت عوامی سطح پر چلی۔ اب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کی نفرت اور نواز شریف کے چاہنے والوں کی نفرت عروج پر۔ کل نواز شریف صاحب کے بھائی مدینہ منورہ گئے، وہاں پاکستانیوں نے آوازیں کسی۔ وہ پاکستانی نہیں، ان کے پیچھے بھی رہو، اس لیے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ زر مبادلہ، سب سے زیادہ پاکستان کو ہر ہفتے جو امداد آتی ہے وہ ان پاکستانیوں کی آمدن ہے جو سعودی عرب میں مقیم۔ جب پاکستانی ایک دوسرے کو گالی دیں گے تو سعودی عرب میں تو بادشاہی نظام ہے، وہ کہیں گے یہ پاکستانی بہت بے وقوف ہے، یہ کام کرنے کی بجائے آپس میں لڑتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ ایک دم پاکستانی لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور وہ ایک شہباز شریف زندہ باد، عمران خان مرد آباد کے نعرے کی قیمت یہ ہوگی کہ گھر سے ایک کمانے والا جو گیا ہوا ہے روزی کمانے، وہ واپس آ جائے۔ اب اس جذباتیت، اس ضدی پن اور اس انا کی ہم نے قیمت تو یہ ادا کی کہ ایک پورا خاندان جو اچھا کھا رہا ہے وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے آ جائے۔ تو یہ ضد بازی، یہ آپس کا نفاق، اس سے بڑھ کر مسلمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچی۔ قرآن میں اللہ نے بتایا، اے مسلمانوں، آپس میں سیاسی طور پر، قبیلے کے طور پر مت لڑو۔ اگر تم قبیلے کے طور پر اور سیاسی اختلاف کے طور پر لڑتے رہے تو قرآن نے کیا کہا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا کہتے ہیں امپریشن کو، ہوا کہتے ہیں پنجابی میں جس کو ہوا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو امپریشن کہتے ہیں۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ۔ جو پہلا کسی کے متعلق تصور ہوتا ہے وہی حقیقت بن جاتا۔ ہر کوئی کسی کو دیکھتا تو نہیں کہ فلانا زانی ہے یا نہیں، فلانا چور ہے یا نہیں، بس آپ نے کہا فلانا چور 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 تو وہ چور ہو گئے۔ بیچارے فضل الرحمان کو پتہ بھی نہیں کہ ڈیزل کیا ہوتا ہے۔ عمران خان جہاں کھڑے ہوتے تھے مولانا فضل الرحمان کو اس نام سے پکارتے، اور قرآن مجید نے فرمایا ایک دوسرے کے نام مت رکھو، اس نام رکھنے سے تمہاری شرافت جاتی رہے۔ میرے محترم دوست، آج دنیا کی بہترین قوم پاکستان، ہمارے آئین پہ عمل ہو رہا۔ 1977 کی قومی اتحاد کی تحریک کے نتیجے، توجہ فرمائیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کیا بتا رہا ہوں۔ 1977 کی
قومی اتحاد کی تحریک کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے۔ پاکستان کے سب سے مقبول وزیر اعظم کو اس کے نام کے نعرے لگانے والوں نے پھانسی چڑھا دی۔ اسی اپریل کے مہینے میں 4 اپریل کو بھٹو صاحب پھانسی لگ۔ جنرل ضیاء الحق پاکستان کے سربراہ بن۔ ضیاء الحق نے سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک عدالت بنا دی، شریعت عدالت۔ شرعی عدالت کو وہ سارے اختیارات دیے جو سپریم کورٹ کو، اور اس نے کہا کہ ایک دم اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، ہمارے جج بڑے لائق ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اسلامی کر دے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ریکارڈ بڑا شاندار ہے، جو نہ بھارت کی سپریم کورٹ کا ہے، نہ امریکہ کی سپریم کورٹ کا ہے، اور برطانیہ میں تو پہلے سپریم کورٹ نہیں تھی، ابھی 2 سال پہلے بنی۔ میرے محترم دوست، پاکستان کی شرعی عدالت نے کل فیصلہ دیا ہے کہ ربا، سود، انٹرسٹ ہمارے مفاد میں نہیں، یہ غیر شرعی ہے، یہ غیر اسلامی۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہر آدمی پاکستان شریعت کورٹ کے اس اللہ کی رحمت کے فیصلے پر خدا کا شکر ادا کرتا، ہم سیاسی لڑائیوں میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ کہتے ہیں نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ تو ہمارے دشمن نے حقیقی ہماری ترقی سے ہماری راہیں ہٹا دی، ہماری نظریں ہٹا دی ہیں۔ آج کوئی نہیں کہتا کہ انٹرسٹ فری اکانومی سے اگر غیر سودی نظام جاری ہو گیا تو 10 سال میں پاکستان دنیا کی سب سے مضبوط اقتصادی قوت بن جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چین اور روس دونوں کمیونسٹ ہیں، لیکن روس لڑائی لڑتا ہے، چین لڑائی نہیں لڑتا، صرف اپنی اقتصادی ترقی پر اس کی نظر۔ آج دنیا میں کامیاب وہ ہے جس کے گھر میں دانے، جن کے گھر میں دانے ہوں انہوں نے کملے بھی سیانے ہوں دے۔ چینی ان کی تعداد 1 ارب 2 کروڑ ہے، چینیوں کی آبادی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، 1 ارب 2 کروڑ۔ آج سے 30 سال پہلے چینیوں کو لوگ کہتے تھے یہ نشے باز ہیں، یہ افیون کھاتے ہیں۔ پوری دنیا میں چینی، جب مجھے یاد ہے کہ 1990 میں ہم استنبول گئے، چین کی ایک فلائٹ آئی، لوگوں نے منہ پہ کپڑے رکھ لیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چینیوں سے بڑی بو آتی ہے، یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، بڑے سازشی لوگ ہیں۔ لوگوں نے منہ پہ کپڑے رکھ لیے کہ یہ آئیں گے تو پورے ایئرپورٹ پہ بدبو پھیل جائے گی۔ آج انہوں نے اتنی اقتصادی ترقی کر لی ہے کہ لوگ چینیوں کو دیکھ کر دور سے ایسے سلوٹ کرتے ہیں جیسے یہ انگریز ہو۔ تو ایک قوم جو غریب تھی، دنیا اس کو دیکھتی نہ تھی، آج وہ
روٹی کھانے لگ گئے ہیں تو لوگ ان کو سلام کرتے. اس لیے میرے محترم دوست، یہ رمضان ہمیں عباد الرحمن بننے کی تعلیم دے رہا کہ ہم انسان بنیں، اپنے سیاسی اختلافات، اپنے مذہبی اختلافات اپنی حدود میں رکھیں. ان خدا کے بندوں نے اگر مرد آباد زندہ آباد کا جلوس نکالنا تھا تو پاکستان میں نکالتے، مدینہ منورہ میں نکالنے سے یہ خود نوکری سے نکل جائے. ضد ایسی چیز ہے کہ قرآن نے کہا کہ انسان کو توازن سے پرے ہٹا دے. اور میں نے ابھی آیت قرآنیہ پیش کی، اللہ فرماتے ہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اب ہر کسی نے تو چین میں جا کے نہیں دیکھا کہ وہ بڑا اچھا ملک ہے، لیکن ہوا بن گئی ہے کہ چین 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 چین. انگلینڈ کی مارکیٹوں میں بھی چینی مال، امریکہ میں بھی چینی مال. ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے مرید ہیں، وہ 15 سال کے بعد امریکہ سے آئے تو میرے لیے کچھ تحفے لے کے آئے. میں نے اپنی بچی سے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب لائے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو چینی چیزیں ہیں، امریکی تو کچھ بھی نہیں. تو میں نے اس کو بتایا ڈاکٹر صاحب کو کہ ہمارے بچوں نے تو کہا کہ آپ جو چیزیں لائے ہیں چائنیز ہیں. اس نے کہا وہاں امریکہ میں امریکہ کا کچھ نہیں ملتا، وہاں سب کچھ چائنا کا. تو میرے محترم دوست، اقتصادی ترقی ایسی چیز ہے کہ آپ کا دشمن بھی اس پہ مرعوب ہو جائے. اور اگر آپ آپس میں لڑتے رہیں، عمران خان زندہ باد ہو، فضل الرحمان زندہ باد ہو، نواز شریف زندہ باد ہو، تو اس سے آپ کی اقتصادیات کو تو کوئی فائدہ. آج دنیا کی سیاست اقتصادیات سے وابستہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں رمضان عباد الرحمن بنانا چاہیے، اللہ کے بندے. اور اللہ کے بندوں کی نشانی کیا بتائی؟ وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے. اتنی آہستگی سے گاڑی چلاتے ہیں کہ نہ سڑک کو تکلیف ہو، نہ گاڑی کے ٹائر کو تکلیف ہو، نہ شاک ابزرور کو تکلیف. آپ پاکستانی بچوں کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہونڈا 70 پہ نکلتے ہیں تو ایسے نکلتے ہیں جیسے یہ سڑک کو توڑ دیں گے اور اپنے آپ کو پھوڑ دیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رمضان کے روزوں سے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ آہستگی والے، میانہ روی والے، ٹھنڈے مزاج کے مسلمان بنے. تو میرے محترم دوستو، رمضان یہی چاہتا ہے، گرمی جائے، میانہ روی آئے. اور اگر ہم ایسے نہ بنے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر امرتسر کی سرحد ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جو لوگ اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتے ان کو ان گھروں میں رہنے کا حق نہیں ہے. سکھ آ سکتے، ہندو آ سکتے، اور آپ اپنے شہر میں خود اجنبی بن سکتے. اس لیے میرے محترم دوستو، یوکرین گندم بناتا تھا، گیس دیتا تھا، پورے یورپ میں آگے تھا. روس کو بات سمجھ نہیں آئی، اس نے ایک دن میں حملہ کر کے یوکرین کے دارالحکومت کیف سے 40,000 لوگوں کو بے گھر کر دیا پہلے دن. دوسرے دن 2 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، اور آج وہ سب کے سب یورپ کے شہروں میں مہاجر بن کے
بیٹھے ہوئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ات چھوڑ دو، ات خدا کا ویر۔ ہم پنجابی، ہم پاکستانی زندہ باد اور مردہ باد نہ کریں، ہم اپنے گھر کو سنواریں، ہم اپنے اندر کو سنواریں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نے پیش کی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم سب میں اچھا وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، سب سے منحوس وہ ہے، سب سے برا وہ ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ ہوش کے ناخن لیجئے، ایک دوسرے سے محبت کریں، میانہ روی اختیار کریں، اور جوش کی بجائے ہوش سے کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور بھارتی قوم جو ہم سے نکمی قوم ہے، ہم اس پر بالادست رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی جو اصل تعلیم ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان، وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بنات الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر الساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم أكبر، والله يعلم ما تصنعون. अपनी अपनी शलवारों को टखनों से बुलंद फरमा लीजिए और कदम से कदम मिलाकर सफ़ों को दुरुस्त फरमा लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिलयुस्रा फذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. یہ جو بول رہا ہے اس کو ایک تھپڑ مار دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین. میرے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے سرفراز فرما. یا اللہ یہ جو رمضان تیرا مہمان جا رہا ہے یا اللہ اس کو ہم سے راضی کر کے بھیجوا. یا اللہ یہ رمضان ہم سے ناراض ہو کے نہ جائے. یا اللہ جو 2 راتیں باقی رہ گئی ہیں ان راتوں میں اپنے آپ کو یا اللہ ہم سب کو یا اللہ خوبصورت مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیاب بنا. یا اللہ جو پاکستانی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ہمیں ان کی زندگیاں سنوارنے والا بنا. اور یا اللہ جو مساجد اللہ میں یا اللہ شور و غوا کرتے ہیں یا اللہ ان کو ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بچے اور بچیاں شادیوں کے لائق ہیں آبادیاں نصیب فرما. میرے اللہ جن کے کاروبار کمزور ہیں ان کو طاقتور کاروبار نصیب فرما. یا اللہ جن میاں بیوی میں آپس میں سلوک اور محبت نہیں انہیں یا اللہ آپس کا
بہتر نظام زندگی نصیب فرما، اور یا اللہ مسلمانوں کو جوش کی بجائے ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آنے والے عید کو یا اللہ متحد فرما، پورے پاکستان میں ایک ہی عید نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عنایت کا معاملہ فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم